وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 6 اگست بروز جمعرات 2021 کا یہ درس قرآن 5 ہے 10 دن لیٹ ہو کی چکر کی ہے بھائی، نائب تو تسی ہو، یہ تھوڑا کام ہے۔ چلو بس ایڈا لمبا درس میرا ٹائم ہے۔ کتنا 5 اگست بروز جمعرات 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیا نمبر 105 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہیں اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے۔ علیکم انفسکم، تمہارے اعمال تم پر ہیں، بولیے تمہارے اعمال تم پر، تمہارا بوجھ تم پر ہے، کسی کا بوجھ تم پر نہیں اور تمہارا بوجھ ہے۔ اب یہاں اس کا پہلے تو شان نزول سمجھ لیں۔ کل آپ نے سنا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ آؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے اور اس پر آؤ جو رسول پاک پر نازل ہوا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، حسبنا، ہمیں تو کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادے جاہل تھے، شیئاً، کسی چیز کا علم نہیں رکھ، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور وہ بے ہدایتیں تھے۔ پر حضور کو ایک غم تو تھا، ایک پریشانی تو تھی کہ چچا بھی ایمان نہیں لا رہا، نہ ابو طالب ایمان لایا، نہ ابو لہب ایمان لایا، نہ ابو جہل ایمان لایا، تو فکر تو تھی، غم تو تھا۔ تو اور صحابہ کو بھی بڑا غم تھا، کسی کا ابا مسلمان نہیں ہے، کسی کا چچا مسلمان نہیں ہے۔ ان سب کو جواب دیا کہ ایمان والو، تمہارا بوجھ تم پر ہے، اگر وہ تمہاری کوشش اور دعوت کے باوجود ایمان نہیں لا رہے تو تمہیں زیادہ ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، یہ شان نزول ہو گیا۔ دوسرا، آج کبھی آپ نے جائزہ لیا ہے؟ ہم پاکستان جیسے اسلامی ملک میں رہتے ہیں جہاں مسجدوں کی کمی نہیں، اب آپ کی بولنے کی باری ہے، جہاں مدرسوں کی کمی نہیں، جہاں اصلاحی تنظیموں کی کمی نہیں، تبلیغی جماعتوں کی کمی نہیں، ہر طرف مدارس ہیں، مساجد ہیں، دروس القرآن ہو رہے ہیں، دروس الحدیث ہو رہے ہیں، جمعے میں خطبات ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، حج ہم کر رہے ہیں، عمرے ہم کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کلمہ ہم پڑھ چکے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر ہماری اصلاح بولیے یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے مسلمانوں کے بچے بدعمالیاں کر رہے ہیں، ہمارے بچے صحیح نہیں ہو رہے، کیوں نہیں ہو رہے؟ اب بعض لوگ تو کہتے ہیں وہ مولوی صاحب نوح علیہ السلام دا پتر ٹھیک نہیں سی، جو ساڈا ٹھیک نہیں ہے تو کہڑے حرج دی گل ہے؟ میں نے کہا اتنی بڑی مثال اتنے چھوٹے منہ سے نہیں دینی چاہیے، اتنا چھوٹا منہ اور اتنی بڑی بات۔ کیا لگا وہ کیسے؟ کیا ان کا بیٹا کافر نہیں تھا؟ میں نے کہا تھا، پر کیا جتنی نوح علیہ السلام نے محنت کی اور جتنی تربیت کی، کیا اتنی محنت تم نے کی ہے؟ بولتے نہیں ہیں، سچ بولنا پڑے۔ کیا اتنی جد و جہد آپ نے بھی کی ہے اس کو دیندار بنانے میں؟ کیا راتوں کو اٹھ کے بچوں کے لیے دعا کی ہے؟ یہاں تو حالت یہ ہے کہ ابا بے نماز ہے تو بیٹا بھی، ابا داڑھی منڈا فاسق و فاجر ہے تو بیٹا بھی فاسق و فاجر ہے، اور پھر بھی ابا مثال دے رہے ہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ، نہ تیرا کردار نوح علیہ السلام والا، نہ تیری تربیت نوح علیہ السلام والی، تو کس منہ سے وہاں کی مثالیں دے رہا ہے؟ نہیں بھائی، اب آئیے کہ آخر یہ اصلاح ہو کیوں نہیں رہی؟ نہ حج کرنے والوں کی، نہ عمرے کرنے والوں کی، نہ قربانیاں دینے والوں کی، نہ زکاتیں دینے والوں کی، نہ جہاد کرنے والوں کی تربیت نہیں ہو رہی۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ صحیح ہو جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں، مجھے آپ کی فکر ہے
اور آپ کو بولتے نہیں ہیں. میں نے پہلے کہا تھا آج بولنا پڑے گا. مجھے آپ کی فکر ہے اور آپ کو آپ کہتے ہیں یہ غلط, میں کہتا ہوں یہ غلط. تو چور میں چور ہے چور سارا جہاں. ہم اپنے عیبوں پر نظر ہے اور اصلاح کا آغاز ہمیشہ اپنی ذات سے ہوتا ہے. جب ہماری تربیت اور ہمارا انداز یہ ہے فلاں کی اولاد خراب, فلاں کے بیٹے خراب, فلاں کی بیٹی کو بولنے کی تمیز نہیں, او بھائی تو فلاں کی چھوڑ, پہلے اپنی بیٹی کی تمیز تو سکھا, پہلے اپنی بیٹی کو تمیز سکھا, پہلے اپنے بچے کی تربیت کر. جب تیرا بچہ ہی خراب ہے تو تجھے دوسروں کے بچوں پر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے نہیں. یہ دیکھیے میں ایک انگلی آپ کی طرف کر رہا ہوں تو 3 کس طرف ہیں؟ بولیے. یہ ہے بنیادی وجہ ہمارے صحیح نہ ہونے کی کہ میری نظر آپ پر ہے اور آپ کی نظر ہے میں آپ کے عیب دیکھ رہا ہوں, آپ میرے دیکھ رہے ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, علیکم انفسکم, تمہارا بوجھ تم پر ہے. بولیے تمہارا بوجھ ہے. اگلا لفظ سمجھیے گا بڑے غور سے, ٹیل لگا کے, لا یضرکم, تمہیں کسی کی برائی نقصان نہیں دے سکتی. بولیے تمہیں کسی کی برائی نقصان ہے, کسی کا کوئی برا عمل تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت پر ہو, اگر تم ہدایت پر ہے بھائی تم ٹھیک ہو تو تمہیں کسی کی گمراہی نقصان ہے. پر جب تم خود ٹھیک نہیں ہو یار تو دوسروں پر اعتراض کس منہ سے کر رہے ہو؟ تمہارا گھر بے نمازیوں سے بھرا پڑا ہے, تو لوگوں کی طرف انگلیاں کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو لا یضرکم, تمہیں کوئی کسی کا برا عمل نقصان نہیں دے سکتا. من دل, لا یضرکم من دل, تمہیں کسی کی گمراہی بولو نقصان ہے. اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت پر ہو, الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. فینبئکم, وہ تمہیں بتائے گا. بولیے تمہیں بتائے گا. آپ کو بتائے گا میرے عمل, فیصلہ دے دو, اور مجھے بتائے گا آپ کے عمل. جو ہم نے تماشا بنا رکھا ہے بڑے شریف لوگوں نے, ہم کسی کو چین سے رہنے ہی نہیں دیتے, ہماری نظر میں جچتا ہی کوئی نہیں بھائی. اللہ کہتا ہے آؤ نا میرے پاس, الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب نے لوٹ کے میرے ہی پاس آنا ہے. فینبئکم, پھر میں تمہیں بتاؤں گا, بما کنتم تعملون, جو تم عمل کر کے آئے ہو. تو فائدہ ہے ہمیں اپنے اعمال کا, فائدہ ہے ہمیں اپنے نیک اور ہم نے حساب دینا ہے اپنے, اور ہمیں اپنی برائیوں کا نقصان ہے, کسی کی برائی کا نقصان ہے. تو پھر یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے, یہ برا وہ برا, یہ ٹھیک نہیں. زبانوں کو تالے لگاؤ, چپ کرو, اور کسی کے عیب نہ ڈھونڈو, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. در حقیقت تو وہ شخص کسی کا بھی نہیں جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے, اور وہ ہے اپنے آپ کا خیر خواہ جو اپنے عیبوں پہ نظر ڈال رہا ہے. وہ مولانا ظفر علی خان وزیر آبادی نے کہا تھا کہ پڑی نہ تھی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی نہ تھی جب اپنے عیبوں پر نظر تو رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا. اصل میں ہمیں سب برے لگتے ہیں کہ ہم نظر ادھر مار ہی نہیں رہے, ادھر پڑ رہی ہے مجھے. میں شاہ صاحب کو دیکھ رہا ہوں, عارف بھائی کو دیکھ رہا ہوں, حاجی خلیل صاحب کو, پر اپنے من کو. اس لیے بھائی اپنی طرف آؤ. ایک مسئلہ تو حل ہو گیا, اب دوسرا